بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیرت النبی قسط نمبر 7۔ شام کا پہلا سفر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال 2 ماہ کی تھی تو آپ کے چچا ابو طالب تجارت کے لیے آپ کو ساتھ لے کر شام روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام بصرہ پر قیام فرمایا۔ یہود کے ایک بڑے عالم بحرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر بحرہ راہب نے پوچھا یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں۔ بحیرہ نے کہا اگر آپ ان کو شام لے کے گئے تو یہاں ان کو قتل کر دیں گے، یہود ان کو قتل کر دیں گے، یا اللہ کے نبی ہے یہود کے دین کو منسوخ کریں گے۔ میں ان کی صفات اپنی آسمانی کتاب میں پاتا ہوں، یعنی اس میں انجیل میں۔ ابو طالب کو بحرہ راہب کہنے لگا۔ ابو طالب کو بحرہ راہب کے کہنے سے خطرہ لاحق ہوا اور انہوں نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا بحوالہ زرقانی۔ اور شام کا دوسرا سفر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی نامدار عورت تھی۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ جب تجارتی قافلے مکے سے جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کسی شخص کے ذریعے اپنا مال بھیجا کرتی تھی۔ ان کا سامان تجارت قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب مکے میں آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا گر گر ہونے لگا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا تجارت کا سامان لے کر شام تشریف لے جائیں تو میں دوسروں کی نسبت 2 چند معاوضہ دوں گی۔ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پھر آپ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ شام پہنچنے پر آپ ایک سایہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ وہاں نستورہ راہب رہتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کر آیا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد آج تک یہاں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ کی آنکھوں سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ نستورہ راہب نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں بحوالہ زرقانی۔ میسرہ کا بیان ہے کہ دوپہر کی گرمی میں 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے۔ واپسی میں جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آپ کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا اور پاس والی عورتوں کو بھی دکھایا۔ سب کو بہت تعجب ہوا۔ میسرہ نے واپس آنے کے بعد سفر کے تمام حالات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائے۔ آپ نے پورا مال حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ کبھی اس سے پہلے اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کو جتنا معاوضہ طے ہوا تھا اس سے زائد دیا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ سفر کے حالات راہب کی بات سن کر اور فرشتوں کے سایہ کرنے کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے شام سے واپسی کے بعد 2 مہینے 25 دن بعد آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ نے اپنے چاچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا بحوالہ زرقانی۔ مقررہ تاریخ پر آپ اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دوسرے خاندان والوں کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے چاچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 20 اونٹ نکاح میں مقرر ہوئے بحوالہ طبقات ابن سعد۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ مہر 12.5 اوقیہ چاندی تھی جس کے 500 درہم ہوتے ہیں بحوالہ زرقانی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بکریوں کو چرانا، تجارت اور امین اور صادق کا لقب، یعنی بکریوں کا چرانا اور تجارت کرنا اور امین اور صادق کا لقب پانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بمروت اور خلیق تھے۔ کمزوروں اور پڑوسیوں کی مدد فرماتے تھے۔ حلیم اور بردبار ایسے کی مثال نہیں ملتی تھی۔ آپ کی صداقت و امانت کا بڑا چرچا تھا۔
پوری قوم آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ جھگڑا، فساد، گالم گلوچ اور ہر بری بات سے کوسوں دور رہتے تھے بحوالہ خصائص الکبریٰ۔ اس زمانے میں آپ نے تجارت شروع کی تھی۔ قیس بن سائب مخزومی فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شرکت میں تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ بہترین شریک تھے، نہ جھگڑتے تھے نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے بحوالہ اصابہ۔ جس طرح حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی مکہ میں آپ نے بکریاں چرائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، میں چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تعمیر کعبہ۔ خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ بحوالہ فتح الباری۔ طوفان نوح میں یہ گھر ختم ہو گیا تھا اور نشانات بھی باقی نہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک یہی حالت رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنیادوں کے نشانات بتائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعبیر کیا بحوالہ فتح الباری۔ اس کے بعد عمالقہ اور قبیلہ جرہم نے اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور آخری مرتبہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل جب آپ کی عمر شریف 35 سال تھی، قریش نے اس کو تعمیر کیا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے تمام پانی اندر آتا تھا، چھت بھی نہیں تھی، دیواریں بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، کعبہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ تو قریش کو از سر نو اس کی تعمیر کا خیال ہوا۔ جب نئی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا تو ابو وہب بن عمرو خزائی نے قریش سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی ہی کو پسند کرتا ہے، اس لیے بیت اللہ کی تعمیر میں حلال پیسہ استعمال کیا جائے، زنا، چوری اور سود وغیرہ کا حرام پیسہ بالکل اس میں نہ لگایا جائے۔ پھر اس خیال سے کہ کوئی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ ہو جائے، تعمیر کا کام مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے گا اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے گا۔ جب تعمیر مکمل ہو رہی تھی، چھت پڑ چکی تھی، تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے میں سخت اختلاف پیش آیا۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، کئی دن گزر گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر ایک قبیلہ کا اصرار تھا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ جو سب سے زیادہ عمر والا تھا، اس نے یہ رائے دی کہ کل جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو، اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور سب لوگ حرم پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب نے بے ساختہ کہا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اپنا دست مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھا اور فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ کوئی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب چادر میں حجر اسود کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نفس نفیس آگے بڑھے اور دست مبارک سے حجر اسود کو نصب فرمایا بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا، حضرت عائشہ کے بہن کا بیٹا تھا، اپنے زمانہ خلافت میں کعبہ کو شہید کر کے از سرنو تعمیر کیا۔ اور پانچویں مرتبہ جو ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف نے بنایا اور آج تک وہی تعمیر چلتی آ رہی ہے۔